قبلہ و کعبہ مولانا رضا محمد سعیدی صاحب، اور جس عقیدت کے ساتھ قبلہ و کعبہ سمر حسن زیدی صاحب کے بارے میں گفتگو فرمائی، تو ان کی عقیدت میں کچھ اشعار میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ استاد محترم کا سمر دیکھ رہا ہوں، سمر دیکھیے گا کہ سمر کیا ہے۔ استاد محترم کا سمر دیکھ رہا ہوں، قائم کیا اللہ کا گھر دیکھ رہا ہوں۔ استاد محترم کا سمر دیکھ رہا ہوں، قائم کیا اللہ کا گھر دیکھ رہا ہوں۔ اور سمر حسن ہے کہ جن کے سمر سے سمر ملا، سمر حسن ہے کہ جن کے سمر سے سمر ملا۔ کیا سمر ملا؟ ارے استادوں کی صورت میں وہ سر دیکھ رہا ہوں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ استادوں کی صورت میں وہ سر دیکھ رہا ہوں۔ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ مولانا جناب شفیع الرضا زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ اہل بیت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ یا علی یا علی، عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، کیا جانے، کیا بات، سیدیت کی حقیقت حقیر کیا جانے، نبی کی ذات پہ حسیان کا شک جسے، نبی کی ذات پہ حسیان کا شک جسے، وہ 2 رکعت کا نمازی غدیر کیا جانے۔ ماشاءاللہ۔ اگر ٹائم تھوڑا سا مختصر ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ مجھے حکم ہو رہا ہے۔ منکر سڑی تھو ونے، ذکر علی بدھی منکر سڑی تھو ونے، بنا بھندے جے کھائی تے چڑی تھو ونے، مولا علی امیر جے ذکر جو کمال تنس اڑ پڑھیل نارو ہنی سجو قرآن پڑھی رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عطرتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین، واللعن علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ومن يعمل على علمه فهو بعالم ومن لم يعمل على علمه فهو ليس بعالم۔ آج سے تقریباً 28 برس پہلے سلمان زمانہ حضرت مولانا غلام مہدی علی اللہ مقامہ کے چہلوے کی مجلس میں ابو الاساتذہ سید العلماء مولانا صبر حسن صاحب علی اللہ مقامہ سے یہ حدیث میں نے سنی تھی، تو میں نے چاہا کہ آج اسی حدیث کو یہاں پر پڑھا جائے۔ سید بزرگوار نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ وَمَن يَعْمَلْ عَلَىٰ عِلْمِهِ فَهُوَ بِعَالِمٍ۔ ایک کلیہ، ایک قاعدہ، ایک فیصلہ کن جملہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا بس وہی عالم ہے، اور جو
اپنے علم پر عمل نہیں کرتا فَهُوَ لَيْسَ بِعَالِمٍ، وہ عالم نہیں ہے۔ لہذا علم کی تلاش میں، عالم کی تلاش میں اس دور میں ہمارے یہاں، چونکہ یہ آخری دور آ گیا ہے، ہمارے یہاں معیار نہیں دیکھا جاتا، عالم کی شکل میں امامہ، ابا قبا اور اس کا پروٹوکول دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب سے یہ قوم اور یہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے لمبی چوڑی تقریر تو کرنا نہیں ہے، مجھے 5-7 منٹ انشاءاللہ اس دوران میں آپ کے سامنے بات کرنی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا امیر المومنین متی یخرج المہدی، مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ امام علیہ السلام نے کوئی 50 55 60 علامتیں بیان کی، اس میں سے ایک علامت یہ تھی کہ علماء لباس سے پہچانے جائیں گے، کردار سے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن بزرگان کی ہم نے یاد میں یہ مجلس رکھی ہے اور اس کے اندر ہم سب آئے ہیں، انہوں نے کبھی پروٹوکول نہیں مانگا، انہوں نے کردار پیش کیا۔ اور بس یہ بات یاد رکھیے گا، جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ مرنے کے بعد مر جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں، لیکن جو لوگ کردار پیش کرتے ہیں، انسان تو مر جاتا ہے لیکن کردار نہیں مرا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی کروڑ پتی، لکھا پتی، ارب پتی شخصیت کا چیلنج نہیں ہے، یہ چیلنج ایک عالم کا ہے، ایک عالم کے بیٹے کا ہے، جنہوں نے اس سرزمین پر خدمت کی، پاکستان کی تقسیم سے پہلے قبلہ سمر حسن صاحب اللہ یہاں تشریف لائے تھے۔ ہمیں بھی باقاعدہ طور پر تو یہاں علم حاصل کرنے کا شرف تلمذ حاصل نہیں ہے کیونکہ ہم باقاعدگی میں رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کے فیضیاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آتے تھے تو ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، معلومات کرتے تھے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ کس ماحول میں وہ یہاں آئے تھے اور آج سے کا کیا ماحول ہے۔ کہنے لگے کہ جب میں یہاں آیا سرکار نظم الملت کی طرف سے، یہ خود سرکار مولانا سمر حسن صاحب اللہ مقام ہے، اور اس میں کوئی راوی نہیں ہے، میں براہ راست اس کا میں نے اپنے کانوں سے یہ سنے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں یہاں آیا تو پہلے دن نماز پڑھانے کے لیے جب گیا مسجد قدم گاہ مولا علی کی، تو ایک پیالہ اوپر سے کپڑا ڈھکا ہوا وہ لا کے رکھ دیا میرے مصلی کے پاس۔ نماز کے بعد میں نے، چونکہ قبلہ کی بینائی طالب علمی کے زمانے سے ضعیف تھی اور اس زمانے میں بجلی کا مسئلہ بھی تھا یہاں پر، تو قبلہ سجدے کے علماء سے لوگ اکثر پانی دم کراتے ہیں کسی بیماری کے لیے، تو کہا وہ مجھے جب لا کے رکھا تو میں نے نماز عشاء سے فارغ ہو کر اس کا کپڑا ہٹایا اور اس پر کچھ پڑھ کے دم کر دیا۔ جو لایا تو اسے کہا لے جاؤ، کہنے لگے لے جانے کے لیے نہیں، یہ میں پلانے کے لیے لایا ہوں۔ یہ میں کیوں پلانے کے لیے لایا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تربیت کی گئی تھی یہاں پر شیعوں کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے کہ یہ قلندری نشہ ہے، یہ حیدری نشہ ہے۔ لانے والا سادہ تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ حرام ہے۔ اس ماحول میں جس عالم نے یہاں آ کر علم کی روشنی پھیلائی اور آج ہر ضلع اور ہر تعلقے میں یا سمر حسن کا براہ راست شاگرد ہے یا ان کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ ماشاءاللہ۔ اسی راستے پر ایک آمدن تھے،
تو بس ایک بات یاد رکھیے گا، اگر دین بچانا ہے تو یہ قبلہ سمر حسن صاحب قبلہ اللہ مقاموں اور دیگر علماء کی تقاریر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں، کہ انہوں نے کہا کہ عالم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء ربانی، ایک علماء سو، دونوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ سب آپ دیکھیں محمد میری طرف متوجہ نہیں ہے کہ میں 2-3 جملے کہہ کے اجازت چاہوں گا، مجھے کسی اور جگہ جانے ورنہ میں آخر تک بیٹھتا یہاں۔ تو پوچھا گیا کہ عالم ربانی کسے کہتے ہیں اور علماء سو کسے کہتے ہیں، تو بہت ساری تعویلات اور بہت سارے احادیث موجود ہیں، لیکن ایک فرمان کہ جب قبلہ میں نے سنا، اس کے بعد میں نے یہ حدیثیں پڑھی بھی اصول کافی سے اور دیگر جگہوں سے، کہ بتایا گیا کہ اگر عالم ربانی اور عالم سو کو دیکھنا ہے تو جب عالم کو کسی مالدار کے دروازے پہ جھکتا دیکھو سمجھو یہ عالم سو ہے، اور جب مالداروں کو کسی عالم کے دروازے پہ جھکتا دیکھو تو سمجھو یہ عالم ربانی ہے۔ یہ تعلیم دی ان علماء نے، ورنہ چاہتے تو مال جمع کر سکتے تھے، بہت مالدار بن سکتے تھے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو علماء سے لوگوں کی عقیدت ختم ہو گئی، اس زمانے میں تو لوگ سر کاٹ کے علماء کے قدموں پہ رکھنے کو تیار تھے، جس زمانے میں ان علماء نے یہ خدمت کی ہے۔ لہذا میں صرف ایک بات آج اس جگہ پر بیٹھ کر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر مکتب کو بچانا ہے تو مکتب کو بچانے کے لیے صاحبان کردار کو تلاش کریں۔ اور میں یہ بات کہتا چلوں، مولانا سعیدی صاحب نے تو کہہ دیا، انہوں نے اپنی معرفت کے اعتبار سے کہا، میں اپنی معرفت کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ لوگوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کو اور شہباز قلندر کو ایک صوفی بنا کے پیش کیا ہے۔ نہ قلندر صوفی تھے نہ شاہ لطیف صوفی تھے، کیونکہ میں نے سنا ہے میرے استاد محترم مولانا غلام مہدی فرمایا کرتے تھے کہ اگر لطیف کو سننا ہے، لطیف کو پڑھنا ہے، لطیف کو سمجھنا ہے تو قرآن کی تفسیر پڑھو، کربلا کی تاریخ پڑھو، ورنہ لطیف سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ آخری 2 جملے بس کہہ کے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ سندھ میں اسلام محمد بن قاسم لایا، تو کسی عالم نے بہت خوب تجزیہ کیا تھا، بس وہ جملہ کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد بن قاسم اسلام لایا ہوتا تو ہر دروازے پر تلوار لٹک رہی ہوتی، ہر گھر پہ علم بتا رہا ہے کہ اسلام قلندر لایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صاحبان کردار ہے، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ آ کر یہاں پر دعا مانگیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو پیر جی باس رکھا بھلو آتا امام زمانہ زندہ پیر آئے، انہیں جے مہمانن کے گھر آئے ونو تاں جی مشکل آسان تھی۔ آدھا آئیں گابا باسیو تھا پیرن تے تاں جو زندہ پیر آئے امام زمانہ زندہ پیر امام۔ اور میں مہارا کیا کریں، ایک جملہ سن لیجئے، ہم اگر میرے گھر کوئی مہمان آئے اور میرا پڑوسی میرے مہمان کی عزت کرے تو اس پڑوسی کی عزت میری نگاہ میں پڑ جائے گی، اس پڑوسی کی عزت بڑھ جائے، کیونکہ میرے مہمان کی عزت کی ہے۔ یہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں یہ امام زمانہ کے مہمان ہیں، اگر چاہتے ہو کہ اس
اس کی نگاہ میں تمہاری عزت بڑھ جائے تو تم ان کی عزت کرو گے. سبحان اللہ. امام زمانہ کی خدمت میں آپ کی عزت بڑھے گی. آج مولانا دنیا سے چلے گئے, سب نے جانا ہے, جاتے رہتے ہیں, ان کے والد بھی گئے اور بھی گئے, لیکن اب ہماری ذمہ داری صرف یہاں بیٹھ کر تقریریں کرنا نہیں, بلکہ عملی طور پر مولانا سید حیدر رضا صاحب کی پوری طریقے, حیدر عباس صاحب کی پوری طریقے سے زبانی بھی, عملی بھی, علمی بھی, دینی بھی, ہر طریقے سے حمایت کرنی چاہیے. اگر صرف لطیف آباد کے شیعہ دفتر جاتے ہوئے 5 روپے 10 روپے مشاہدوں کی پیٹی میں ڈالتے جائیں تو انہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ کو پھر اپنے معاش کی فکر نہیں رہے گی, آپ کو اپنی تکلیفوں کی فکر نہیں رہے گی, اس لیے کہ آپ یہاں دیں گے. امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. خداوند کریم ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہمارے بزرگوں کے درجات کو بلند فرما, علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم فرما, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, امام عصر علیہ السلام کے صحیح سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرحم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اظہار خیال پیش کر رہے تھے قبلہ و کعبہ جناب شبیر رضا زیدی صاحب. میں ملتمس ہوں ایک نوجوان شاعر